السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے رمضان کے متعلق اور اس کے روزے رکھنے کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ روزے کس طرح سے رکھنے چاہیے اور کیا کیا احکامات نازل ہوئے اور روزے کس طرح سے ہم پر فرض ہوئے تھے، اور اسی طرح ایک دعا تھی جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کے اولاد میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا تھا۔ اس سبق میں ہم جو ہے پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور اسی طرح سے ایک مشرکین کی ایک جاہلانہ رسم تھی کہ وہ لوگ سامنے کے دروازے سے گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے، پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی، وہ پیچھے سے کیوں داخل اپنے گھروں میں ہوا کرتے تھے؟ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ کافروں سے قتال کریں، ان کو قتل کریں۔ تو یہ سارے احکامات جو اس سبق میں ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح سے وہ کون سے مہینے ہیں جن کے اندر لڑنا اور جھگڑنا حرام ہے، تو اس کے متعلق ہم جو ہے وہ اس سبق میں جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان الاہلتی، چاند کے بارے میں۔ اہلہ چاند، کل کہہ دیجئے، ہیا وہ، مواقیت اوقات مقرر ہیں، وقت سے ہے مواقیت، للناسی لوگوں کے لیے، وا اور الحجی حج کے، وا اور لیسا نہیں ہے، البر نیکی، بان یہ کہ تأتو تم آؤ، البیوت اپنے گھروں میں، من ظہورہا ان کے پیچھے کی طرف سے، ولیکن اور لیکن، البرہ نیکی تو یہ ہے، من اتقا، من جو اتقا پرہیزگار ہو، ڈرے، وا اور آتو تم آؤ، البیوتا اپنے گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، وا اور اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، لعلکم شاید کہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اوقات مقرر ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پچھلی جانب سے گھر میں داخل ہو، اصل نیکی تو وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور تم میں سے جو اپنے گھروں میں داخل ہو دروازوں سے، اور تم اللہ سے ڈرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ وا اور قاتلو تم لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، وا اور لا نہیں، تعتدو تم زیادتی کرو، انا بے شک اللہ لا نہیں، یحب پسند کرتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وا اور اقتلوہم ان کو تم قتل کرو، حیثو جہاں، ثقفتموہم تم ان کو پاؤ، وا اور اخرجوہم تم ان کو نکال دو، من حیثو اس جگہ سے، اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، وا اور الفتنۃ فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، وا اور لا نہیں، تقاتلوہم تم ان سے لڑو، عندہ نزدیک، المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے، فیہ اس میں، فإن پھر اگر قاتلوکم وہ تم سے لڑے، فاقتلوہم تو تم قتل کرو ان کو، کذالک اسی طرح سزا ہے، الکافرین کافروں کی، کہ اور تم ان لوگوں کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور نکال دو ان کو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، اور نہ تم ان سے لڑو مسجد حرام کے نزدیک یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں اس میں، اور پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو بھی قتل کرو، اسی طرح ان کافروں کے لیے سزا ہے۔ فإن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں، فإنا بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ وا اور قاتلوہم تم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ، تکونا رہے، فتنۃ فتنہ، وا اور یکونا ہو جائے، الدین دین للہ صرف اللہ کے لیے، فإن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں، فلا تو نہیں ہے، عدوان زیادتی، الا مگر، علی اوپر، الظالمین ظالموں کے، کہ اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، اور یہاں تک کہ وہ باز آ جائیں، اور جان لو کہ زیادتی ظالموں کے علاوہ کسی پر نہیں ہونی چاہیے۔ الشہر مہینہ، الحرام حرمت والا، بالشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، وا اور الحرمات ان سب حرمتیں، قصاص بدلے کی چیزیں ہیں، فمن سو جو شخص اعتدا زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی مثل ما اعتدا اس کے زیادتی کرنے کے، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، وا اور اعلموا تم جان لو، انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے، المتقین متقیوں کے، ڈرنے والوں کے، پرہیزگاروں کے۔
حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو تم میں سے جو شخص زیادتی کرے، تم پر زیادتی کرے، تو تم اس پر بھی اسی کے مثل زیادتی کرو، اور تم اللہ سے ڈرو اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور انفقو، تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ کی راہ میں، اور نہ تلقوا، تم ڈالو بھی ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی طرف تہلکتی ہلاکت کی، اور احسنو، تم نیکی کرو، انا بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے محسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، اور تم نیکی کرو، یقینا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ چلیں تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ يسألونك عن الأهلة، کہ وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هي مواقيت للناس والحج، ان سے کہہ دیجئے کہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا چاند کے متعلق۔ اب یا تو اس کی حقیقت کے متعلق سوال کیا، یا اس کی حکمت اور مصلحت کے متعلق سوال کیا، کہ چاند کی حقیقت یعنی کہ اس کو پیدا کرنے کے اندر کیا حکمت ہے۔ اگر اس کی چاند کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس کو حقیقت کیا ہے، اس کی یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تو یہ سوال صحابہ اکرام کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے سوال پوچھیں۔ اور اس میں ایک بات یہی ہے کہ جو چیز جتنے بھی سماویہ ہیں، اجرام سماویہ ہیں، ان کے حقائق دریافت کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے اس طرح کے سوال نہیں پوچھے، کیونکہ ان کو دین اور عبادت کے سے زیادہ تعلق تھا ان کا، تو انہوں نے وہ چیز جس کی ضرورت تھی اس کے متعلق پوچھا۔ تو یہاں پر صحابہ اکرام نے حکمت اور مصلحت کے تحت سوال پوچھا تھا کہ اس چاند کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہاری جو مصلحتیں چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں، کہ ان کے ذریعے تمہارے معاملات آپس میں معاہدوں کی ایک وقت مقرر کرتے ہو تم، اس کے ذریعے حج کے ایام معلوم کرنا تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب ہے۔ تو اس آیت سے اتنا معلوم ہو گیا کہ چاند کے ذریعے تمہیں تاریخوں کا پتہ چل جاتا ہے، مہینوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے چاند کو پیدا کی۔ اب چاند کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح طور پر بتا دیا کہ جو دیکھنے والا ہے وہ آرام سے حساب لگا سکتا ہے، کہ چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جو بھی ہو، جزیروں میں رہنے والا ہو، جنگلوں میں رہنے والا ہو، یا جاہل ہو، یا جس بھی طرح کا وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جنگلی ہو، سب آرام سے چاند کو دیکھ کر حساب لگا سکتے ہیں۔ اگر چاند کم ہو رہا ہے، چاند بڑھ رہا ہے، تو اس سے حساب لگا سکتے ہیں کہ مہینہ شروع ہوا ہے، بڑھ گیا تو مہینہ ختم ہوا، اس طرح سے حساب لگا لیا۔ لیکن کیا ہے کہ جو سورج کا حساب ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، ہر شخص اس کا حساب نہیں لگا سکتا، اس کے لیے باقاعدہ آلات وغیرہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو پہلے تو یہ سائنٹیفک چیزیں نہیں تھیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند مسلمانوں کے لیے، پہلے لوگوں کے لیے یہ وضاحت فرما دی کہ تم چاند کے ذریعے اپنے اوقات معین کر سکتے ہو، مہینے متعین کر سکتے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا وقت ہے، کون سا مہینہ ہے۔ تو شمسی حساب تو نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے چاند کا حساب رکھ دیا گیا۔ لیکن اب کیا ہے کہ چاند کا حساب تو رکھ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شمسی حساب کو حرام نہیں کہا، یعنی ناجائز نہیں کہا کہ ہم سورج والا کیلنڈر یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جنوری فروری یہ والا کیلنڈر یوز نہیں کر سکتے، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ قمری حساب کو بالکل بھلا دیں۔ ایسے کرنے میں آپ کا کیا ہے، عبادات، روزے، حج، ان سب میں خلل آتا ہے، کیونکہ چاند کو دیکھیں ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حج کا مہینہ آ رہا ہے، اب جو ہے وہ رمضان آنے والا ہے، تو ان سب چیزوں کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو قمری حساب کو آپ نے بھلانا نہیں ہے، یعنی تاریخ کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج رجب کی 27 ہے، آج رجب کی 28 ہے، یا آج شعبان کی یہ تاریخ ہے، تو ان سب کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ معلوم ہوگا۔ تو اب جو ہمارا شمسی کیلنڈر ہے تو وہ بھی آپ جو ہے وہ یاد رکھیں، قمری بھی رکھیں، لیکن یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے کہ کم از کم 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں میں سے ایک شخص کو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو قمری حساب آتا ہو، ورنہ اگر بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے قمری مہینوں کو یا اسلامی تاریخوں کا حساب کے لیے قمری یعنی کہ چاند کو استعمال کیا جائے۔
تو اس میں کیا ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کی پشت سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص ڈرے اللہ سے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں میں اپنے آؤ دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم اپنی مراد تک پہنچ جاؤ۔ اب یہاں پر مشرکین عرب کی ایک عادت ذکر فرمائی گئی ہے کہ جب بھی وہ حج کا احرام باندھ لیتے اور ان کو کسی ضرورت کے تحت اپنے گھر میں جانا پڑتا تو وہ دروازے سے جانے کو ممنوع سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ گھر کی پشت سے داخل ہونا چاہیے، یعنی پیچھے سے داخل ہونا چاہیے، دیوار میں وہ سوراخ کرتے، نقب لگاتے یا کھود کر جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوتے، تو اس عمل کو بڑا فضیلت سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ذکر فرما دیا کہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ تم گھر کے پیچھے سے داخل ہو، کھود کر داخل ہو۔ اصل فضیلت کا کام تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے ان سے تم بچو اور تقوی اختیار کرتے رہو، اور اگر تم نے آنا ہی ہے تو گھر کے سیدھے دروازوں سے، صحیح جانب سے آؤ، نہ کہ پچھلے دروازوں سے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور امید ہے کہ تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے رہے۔ اس آیت سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری یا عبادت نہ سمجھا ہو، اس کو اپنی طرف سے ضروری اور عبادت سمجھ لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو چیز شریعت میں جائز ہے اس کو گناہ سمجھ لینا بھی گناہ ہے۔ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا تھا کہ گھر کے دروازوں سے داخل ہونا جائز تھا، انہوں نے اس کو گناہ سمجھا، بلکہ پیچھے دروازوں سے جو ہے وہ دیوار توڑ کر، مکان کی دیوار توڑ کر انہوں نے اندر داخل ہونا جائز سمجھا، جو کہ ضروری بھی نہیں تھا اور دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ تو بدعات جو ہیں، انہوں نے جو بدعتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے نکالی ہیں، اور بدعتوں کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ غیر ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ضروری سمجھ لیا جاتا ہے، ان کو فرض اور واجب سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور بعض جائز چیزوں کو حرام سمجھ لیا جاتا ہے، جو کہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ حرام ہی ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی ہے، اور جو حلال ہے وہ حلال ہی ہے۔ اپنی طرح سے کوئی احکامات دین کے اندر نکالنا اور ڈالنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ اے لوگوں کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن تم زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں سے، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ یہاں پر صلح حدیبیہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ صلح حدیبیہ میں کیا قصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ جو ہے کرنا چاہا اور اس کا ارادہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور اس وقت مکہ مکرمہ پر مشرکین نے اپنا قبضہ کیا تھا، حکومت کی تھی، ان کی حکومت تھی وہاں پر۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آئے ہوئے جتنے بھی صحابہ تھے ان کو اندر نہ جانے دیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو آخری جو ان کی گفتگو یہی ہوئی کہ ایک معاہدہ کر لیا جاتا ہے، ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ سال جو ہے آپ عمرہ کر لیں، ابھی آپ جو ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں، ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے کر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ شاید مشرکین اپنا وعدہ پورا نہ کریں اور ہو سکتا ہے کہ ہماری ان سے جو ہے وہ لڑائی ہو جائے، قتل و قتال ہو جائے، تو ایسی حالت میں ہمیں سکون نہیں میسر ہوگا، الٹا ہمیں مقابلہ بازی کرنی پڑے گی، اور دوسرا یہ کہ ذی القعدہ کا جو ہے وہ مہینہ ہے اور اس میں جو ہے وہ قتل حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مہینے جو ہیں یعنی حرمت والے کون سے مہینے ہیں، تو جن کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، یہ 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو اب مسلمان اسی وجہ سے پریشان تھے کہ ان کے اندر تو قتال حرام ہے، اور خصوصاً ابھی ذی القعدہ کا مہینہ جیسا چل رہا تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آیتیں نازل فرما دی کہ ان معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ اگر وہ اپنے خلاف ورزی خود کرتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑائی کر لو، ورنہ خود سے لڑائی تم نے نہیں کرنی، ابتدا اگر وہ کرتے ہیں یعنی قتال کی ابتدا وہ کرتے ہیں تو تم بھی کر لو، اگر وہ ابتدا نہیں کرتے تو تمہیں بھی قتال کی اجازت نہیں ہے، وہ خود عہد شکنی کریں گے تو تم سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے، تو اس وقت بھی تم دل میں کوئی اندیشہ نہ لاؤ، تم بھی ان سے بے تکلف ہو کر لڑ سکتے ہو۔ تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی۔ پھر آگے ایک اور چیز ذکر فرمائی
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، ان کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ، مشرکین کو جہاں بھی پاؤ، اور ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے نہ لڑنا، اور ان سے تم نہ لڑنا مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑنے لگے، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ اگر وہ تم سے اس مسجد حرام کے پاس لڑنے لگے تو تم بھی ان سے لڑنا، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اسی طرح سے کافروں کی سزا ہے۔ اب یہاں پر وہی واقعہ کہ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئے تھے، اور صحابہ کا سفر میں یہی خیال بار بار ہو رہا تھا کہ کفار کے صلح اور معاہدے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر وہ اس سال بھی ہمیں اپنا عمرہ نہ کرنے دیں تو ہم کیا کریں گے، ایسا نہ ہو وہ لڑنے لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بتا دیا کہ تم کو اجازت ہے، اگر وہ قتال کریں گے تو تمہیں بھی اجازت ہے، اگر جہاں بھی پاؤ تم ان کو قتل کرو، اور اسی طرح تمہیں قدرت دے دی کہ انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، تم بھی ان کو مکہ سے نکال دو۔ اب پوری مکی زندگی میں جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقاتلے سے روکا ہوا تھا، وہ ہمیشہ ان کو عفو درگزر کی تعلیم دی گئی، تلقین کی گئی۔ اسی لیے صحابہ اکرام کو اس آیت کے نازل ہونے سے یہی خیال تھا کہ کسی کافر کو قتل کرنا برا اور ممنوع ہے۔ اس خیال کے ازالے کے لیے فرما دیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، کسی کو قتل کرنا سخت برا کام ہے، مگر کفار مکہ کا اپنے کفر و شرک پر جمع رہنا اور مسلمانوں کو عبادات سے روکنا، حج اور عمرے سے روکنا اس سے زیادہ سخت اور شدید ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس آیت میں لفظ فتنے سے کفر و شرک اور مسلمانوں کو ادائے عبادت سے روکنا مراد ہے۔ تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب سے یہ مشرکین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور تو اس وقت تک جہاد کی اجازت نہیں تھی، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذائیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جنگ کرنے کی اور جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب ہجرت مدینہ ہو گئی اور اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ گیا، اور جب قضا کرنے گئے آپ عمرے کی، تو اس وقت یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ پہلی جہاد کی آیت ہے جس میں کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس آیت کے عموم سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کفار جہاں کہیں بھی ہوں ان کا قتل کرنا جائز ہے، لیکن آگے آیت میں یہ تخصیص فرما دی کہ تم ان کا قتل نہ کرنا مسجد حرام کے آس پاس، جس سے مراد کیا ہے، پورا حرم مکہ ہے، کہ حرم مکہ میں ان سے نہ لڑنا، تم ان سے قتل و قتال نہ کرو۔ ہاں اگر وہ حرم مکہ میں تم سے لڑنا شروع کر دیں پھر تم ان سے قتل و قتال کر سکتے ہو۔ اب حرم مکہ میں کیا ہے کہ انسان تو کیا، کسی شکاری جانور کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے وہ جو درخت ہیں یا جو وہاں پر گھاس اگی ہوئی ہے جو اگائی گئی ہے اس کو بھی توڑنا اور نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی آیت سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جہاد اور قتال کی ممانعت صرف مسجد حرام کے آس پاس ہے، حرم مکہ کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے مقامات میں جیسے دفاعی جہاد ہے، ضروری ہو، اس کے اندر جو ہے وہ قتل و قتال کی اجازت ہے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ان سے اس وقت تک لڑو جب تک کوئی فساد باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی، اور دین صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا پھر اگر وہ باز آئیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والا مہینہ مقابل ہے حرمت والے مہینے کے، والحرمات قصاص اور اس کے اندر بدلہ لینا یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حرمت رکھی ہے۔ وَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اور پھر جس نے تم پر زیادتی کی فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ مع المتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اشہر حرم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اشہر حرم 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ تو 3 مہینے مسلسل ساتھ ہیں، جبکہ چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو الگ سے۔ اب اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کے اندر جنگ حرام سمجھی جاتی تھی اور مشرکین مکہ بھی اس بات کے پابند تھے۔ ابتدائی اسلام میں 7 ہجری تک یہی قانون نافذ رہا، پھر جب عمرے کی قضا کرنی تھی تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دیا کہ اب ان میں
حرمت قتال کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، عام قتال کی اجازت دے دی گئی ہے، مگر افضل اب بھی یہی ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر ابتدا بالقتل نہ کیا جائے بلکہ صرف مدافعت کر لی جائے، یعنی کہ اگر دشمن جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر داخل ہو چکا ہے یا ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہے جہاں پر مسلمان موجود ہیں تو وہ اس میں دفاع کر لیں اپنا، اس کے اندر خود سے آگے بڑھ کر ان 4 مہینوں کے اندر قتل و قتال نہ کرے، ورنہ ممانعت اب بھی نہیں ہے، خود سے مجبوراً اگر کرنا پڑ جائے تو قتل و قتال اب عموماً جائز ہے، کسی بھی مہینے کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک اور بات بھی بتا دی گئی کہ اشہر الحرم کی جو حرمت تھی وہ تو منسوخ کر دی گئی، لیکن جو حرم مکہ میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے قتال کو جائز کر دیا گیا تھا وہ صرف دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ حرم مکہ کے اندر حرمت اب بھی موجود ہے، وہ منسوخ نہیں ہوگی، ہمیشگی کے لیے حرمت ہے کہ وہاں پر جنگ کرنا، قتل و قتال کرنا، جانور کو نقصان پہنچانا، پودوں کو نقصان پہنچانا، وہ سب کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا اور تم نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں پر یہ لازم کیا گیا کہ جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس سے یہ حکم نکلا ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کے علاوہ دوسرے حقوق بھی فرض ہیں، جس میں کیا ہے کہ صدقہ ہو گیا یا دوسری اور چیزیں جن میں کیا ہے کہ مال دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جہاد کا جو خرچہ ہے وہ بھی اسی میں داخل فرما دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنے ہاتھوں کو کس میں ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب ہلاکت میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر اس وقت کے حساب سے جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا تھا تو باہم گفتگو ہوئی لوگوں کے درمیان کہ کیا اب جہاد کی ضرورت ہے، کیا ہمیں جہاد کرنا چاہیے؟ تو اس میں یہ بتلا دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو جہاد کو ترک کر کے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے، اسی لیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عمر بھر جہاد میں صرف کر دی، یہاں تک کہ آخر میں قسطنطنیہ یعنی ترکی میں وفات پا کر وہیں پر ہی مدفون ہوئے۔ تو یہ اس وقت کے لحاظ سے یہ بتا دیا گیا کہ مسلمانوں تمہارے لیے یہ بہتر یہی ہے کہ تم جہاد کرتے رہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لیکن اس آیت کے ہلاکت میں ڈالنے سے اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اصل مطلب تو جہاد کا ہی ہے کیونکہ اس جہاد کے لحاظ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن دوسرے مطلب بھی اس سے واضح ہوتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور مغفرت سے دوری ہو جاتی ہے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ اسی طرح سے تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے جس کی وجہ سے تم ہلاکت میں ڈالتے ہو، تو ہر وہ معنی جو انسان کو اللہ سے دور کر دے یعنی وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور تم نیکی کرتے رہو، تم احسان کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس جملے کے اندر ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ کام کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب احسان کا لفظ یہاں پر ذکر فرمایا، 2 طرح کی احسان ہوتے ہیں، ایک عبادت میں اور دوسرے معاملات میں، معاشرت میں۔ تو عبادت میں احسان کیا ہے جس کی تفسیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث میں آئی ہے۔ حدیث جبرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح سے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ تمہیں حاصل نہ ہو تو تم یہ عقیدہ رکھ لو، یہ اعتقاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو عبادت ہے۔ اور معاملات اور معاشرت میں احسان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر حضرت معاذ بن جبل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو تو وہ دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو۔ تو عبادت اور معاملات اور معاشرت دونوں میں احسان کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آیت میں فرما دیا وَأَحْسِنُوا کہ تم عبادت میں احسان کرو اور معاملات اور معاشرت میں احسان کرو، تو میں ان اللہ یحب المحسنین، تو میں اللہ محبت کرتا ہوں احسان کرنے والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیں گے، تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا تو وہ دنیا میں، آخرت میں، ہر جہان میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ محبوب بن جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے، یعنی کہ جو وہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چاہ کے مطابق وہ کام کروا دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بننا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔
یہ درجہ بہت بڑا ہے، لیکن کیا ہے کہ انسان اپنی محنت سے اور کوشش سے، شیطان تو نہیں کرنے دیتا، لیکن انسان اپنی محنت سے اور کوشش سے اس درجے کو حاصل کر سکتا ہے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر یہاں پر مکمل ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ ترجمہ اور تفسیر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آگے ہمارا رمضان بھی آنے والا ہے، اور امید ہے کہ آپ رمضان کی کچھ نہ کچھ تیاری کر رہے ہوں گے، اور آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوگا کہ ہمیں رمضان میں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے عبادت کرنی ہے۔ تو اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے فائدہ مند بنائیں، اور ایسے اعمال کریں جو آپ کے پورے سال کے لیے ذخیرہ ہو جائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔